خدا آتا نہ آ جاؤ شاہ جی کو رہ گئی شہ پوری دنیا نو اگ لا چھڑی شاہ جی تسی ہاں او شاہ جی کیا کرنا جے تسی کے سوال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی میرا جو سوال ہے آپ سے یہ زین شفیق بھائی سے تھوڑا ملتا جلتا سوال ہی ہے، اس کو ایکسٹینڈ کروں گا کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کسی حدیث وغیرہ کا محتاج نہیں، اس میں ہمارے مختلف گروپس کے ہم ممبرز ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، آپ تو واٹس ایپ یوز نہیں کرتے، تو اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، مختلف چڑھائی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات بڑے زور دے کر کی جاتی ہے، آپ پر بھی بالخصوص اعتراض کیا جاتا ہے، مفتی اسحاق صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب اور جتنے بھی لوگ جن کو بہت زیادہ فالوئنگ ملی ہے نوجوانوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، وہ کہتے ہیں جی یہ افراد تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ یہ اعتراض زیادہ ہوتا ہے سر کٹر قسم کے رافضی حضرات کی طرف سے، وہ کہتے ہیں جی آپ کرتے ہیں تفسیر بالرائے، تو ہم نے کہا جی کیا تفسیر بالرائے کرتے ہیں ہم؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تفسیر بالرائے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ روایات سے تفسیر نہیں کرتے، اور ہمارے ائمہ اہل بیت کو آپ نے بالکل اگنور کیا۔ ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی محبت سے مراد کیا یہ ہے کہ آپ ان کے ٹانگیں دبائیں یا آپ ان کو پیار کریں، اس سے یا ان سے بغل گیر ہوں، اس سے مراد یہ آپ دین ان سے لیں۔ ایک مثال آپ کو دوں گا، یہ کل بڑا فتنہ انہوں نے اٹھایا، ادھر ہی رک جائیں، پہلے تو میں اس کو ریبٹل کر لوں نا، یہ تو مقدمہ آپ نے بیان کیا نا، ہم ٹوٹلی اس اعتراض کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم ائمہ کرام کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو امام جعفر نے ہمیں فرما دیا کہ میری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہے اسے چھوڑ دینا۔ اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے امام جعفر نے وہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، یہ علیحدہ بات ہے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جو باتیں قرآن کے خلاف منقول ہوئی ہیں یہ انہوں نے نہیں فرمائی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم مان ہی نہیں سکتے وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کریں۔ دوسری بات، قرآن پاک روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن آج ایک عربی بدو آپ کو بتا سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے کسی مفسر کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کھلی عربی زبان میں ہے اور یہ آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، بالکل واضح ہے۔ اور آخری بات، سی این این اور بی بی سی کے اوپر جب ایک پٹی نیوز کی چلتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ افریقہ کا انگریزی جاننے والا اس پٹی کا مطلب کچھ اور لیتا ہے، پاکستان والا اور لیتا ہے اور انڈونیشیا والا اور لیتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ سب ایک لیتے ہیں، سب ایک لیتے ہیں نا، انگریزی سب کو آتی ہے۔ وہ انہوں نے ائمہ اہل بیت سے انگریزی پڑھی ہوئی ہے یا صحابہ کرام سے پڑھی ہے یا کسی وقت کے پیغمبر سے انگریزی پڑھی ہے، عام بندوں سے انگریزی پڑھی ہے نا، تو انہیں انگریزی آتی ہے۔ لہذا قرآن کی عربی کو مردہ زبان تو نہیں ہے کہ کسی امام نے ہمیں سکھانی ہے، عربی ایک زندہ زبان ہے۔ آج عربی میں ایک پٹی میں آیت چلتی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یا علی مدد کہاں سے نکل آتا ہے؟ جاؤ گورے کی عدالت میں لے جاؤ، کئی گورے ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں، انہیں کوئی اس میں سے کیسے نکلتا ہے؟ بالکل واضح مطلب نکل رہا ہے۔ اب رہ گئی روایتیں، تو میں وہی بات ائمہ اہل بیت نے کہا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، تو ہم اہل بیت کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر کہیں اہل بیت نے یہ فرمایا نا کہ ہم جو قرآن کی تفسیر بیان کریں گے چاہے وہ قرآن کے 180 ڈگری ہو تو تم نے ماننی ہے، تو بتائیں کوئی ایسی روایت؟ تو ہم بالروایت، یہ ہم بالرائے نہیں کر رہے۔ رائے تو وہاں داخل ہے جہاں لنگوسٹک کا کوئی ایسا بیریئر آ گیا ہے، جس طرح اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچنس کے لیے کہ ان کی اوریجنل کتاب جو ہے ہبرو میں تھی، اس وقت جو ہے وہ نسخہ گریک لینگویج میں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اوریجنل کیا تھا۔ ہماری تو عربی میں کتاب نازل ہوئی تھی، عربی زندہ ہے۔ آج بھی آپ کسی یہودی عربی کو بھی بٹھائے نا، اور وہ جو قرآن کو پڑھ کے مطلب لے گا نا، وہ معتبر ہوگا، مسلمان کا معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان فرقے سے ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ سمجھ رہے ہیں شاہ جی؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس طرح سی این این اور بی بی سی کی پٹی کا ایک مطلب لیا جاتا ہے کیونکہ وہاں ہمارا فرقہ نہیں جڑا ہوتا، قرآن سے ہمارا فرقہ جڑا ہوتا ہے، قرآن کی پٹی کا ایک مطلب نہیں لیا جاتا۔ اور یار جہاں پہ اہل حدیث علماء کو چھوڑ دیتا ہوں میں، شیعہ بریلوی کا یہ حال ہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے وہ کہیں کہ نماز سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے مدد مانگنی ہے، غیر اللہ سے مدد ثابت ہوگی تو ہم یہ کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا مطلب المدد یا نماز، المدد یا صبر کہاں سے ہو گیا؟ ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ یہ اس ایک آیت نے بڑے بڑے علماء کی مٹی پلید کر دی ہے، پرانے اور نئے سارے بابوں کو پکارنے کے لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ پیش کرتے ہیں۔ ایون پیر میر علی شاہ صاحب نے بابوں کو پکارنے کے اوپر یہ آیت پیش کی ہے، جن کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ ہمارا میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی مذاق اڑائے گا، یار یہ بابا جی کو سمجھ سے یہ نظر آیا ہے
نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو تو جی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد مانگ سکتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز اور صبر کو مدد کے لیے پکارو؟ وہ ہے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو. کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین. تو جب ہمارے پرانے بڑوں اور نئے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس آیت کی یہ کر رہے ہیں, تفسیر بالرائے یہ کر رہے ہیں, ہم قرآن کو ویسے مانتے ہیں جیسے نازل ہوا ہے. یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے کہ ہم رائے سے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جو قرآن کا مطلب اچھل اچھل کے نکل رہا ہے وہ آپ نے نہیں لینا, اس کے بالکل اپوزٹ لینا ہے جو ہمارے بابوں نے بتایا. تو رائے تو تمہارے بابے کر کے گئے ہیں نا, تو ہمارا تو عقیدہ آپ کو واضح پتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. شاہ جی لے جو بابے اتوں دبو انہوں کی پریکٹیکل اگزامپل آپ کو دیتا ہوں جو کل کا ہی واقعہ ہے نا, اس کی نسبت سے ہے کہ کل کافی زیادہ واٹس ایپ گروپ میں اس پہ ہنگامہ تھا. پھر بعد کسی مولوی کسی بابے کا نام نہیں لینا, جنرل بات کریں, انٹرنیٹ ہم کسی کو یہاں سے فیم نہیں دینا چاہتے, نام نہیں لیتے. انٹرنیٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ اس پر ڈیبیٹس وغیرہ ہوئی. ایک مثال بتائیں. وہ یہ مثال یہ تھی جی کہ انہوں نے کہا کہ یہ غدیر خم کی حدیث ہے نا, من کنت مولا فاز علی مولا. اب اس میں ایک گروپ ہے جو نعوذ باللہ انکار ہی کر دے یا مانتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. انہوں نے کہا جی آپ اگر حضرت علی سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, سارا کرتے ہیں, آپ کا دعویٰ باطل. کیسے باطل ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے باطل ہے کہ اہل سنت کی روایات انہوں نے پیش کی اور اہل تشیع کی بھی پیش کی. جو اب اہل تشیع کا تو ہمیں سچی بات علم ہی نہیں ہے کہ ان کی کون سی روایات ہیں, نہیں, لیکن بہرحال ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں ہمارے امام باقر سے یا جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو دو آیات قرآن مجید کی ہیں, ایک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک جس کو وہ آیت بلغ کہتے ہیں, اور ایک آیت تکمیل دین الیوم اکملت لکم دینکم, یہ غدیر خم میں نازل ہوئی اور آگے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کر دیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ان آیات کو کیوں نہیں مانتے جب آپ کی صحیح سند روایات اور ہماری صحیح سند روایات اس پر شاید شروع کر دی نا, بات قرآن کی کر رہے اور روایتیں لے کے آ رہے ہیں. یہ تو نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں جی اس کی یہ میں جواب دیتا ہوں سرکار, کہتے ہیں سرکار میں انجینئر ہوں. ایک منٹ تشریح کیوں کرو گے؟ اتنا بڑا عقیدہ کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد آپ نے امامت کو دنیا میں رائج کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ عقیدہ کم از کم قرآن میں رکھنا چاہیے تھا, کم از کم. نہیں وہ کہتے ہیں نا اماموں نے بتایا نا کہ سرکار اماموں نے بتایا تو قرآن کی طرح ہے, قرآن نے یہ آیت تو بتا دی, اس کے بعد جو عقیدہ بنانا تھا وہ کیوں نہیں بتایا؟ ختم نبوت بہت بڑا عقیدہ تھا نا, قرآن میں موجود ہے, اس کو حدیثوں میں نہیں چھوڑا. مجھے آپ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ بتائیں, بنیادی عقیدہ جس کے اوپر پوری کی پوری امت کھڑی ہوئی ہے اور اس کی جڑ قرآن میں موجود نہ ہو. تمام عقائد قرآن میں موجود نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ہی امامت, وہ تو کہتے ہیں آیات قرآن کو کھولیں اللہ کے بندے جگہ امامت کے علاوہ ہے ہی کچھ. کوئی تراویح سے 20 تراویح ثابت کرے اور یو فون ثابت کر دے, قرآن یو فون نہیں لکھا ہے. اس سے مراد لیتے ہیں کہ منصوص من اللہ ہی قرآن سے سب ثابت ہوتا ہے. ان کو چھوڑے یار, ان کو تو جن کو قرآن پڑھ کے یہی نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں انہیں مدد کے لیے پکارنا ہے یا اللہ کو پکارنا ہے, آگے کیا چلنا ہے ہم نے. یہ لوگ ہمارے ساتھ بات کریں گے, وہ بات کریں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ اتنا بڑا ہے. ختم نبوت کا تو عقیدہ آ گیا نا, ختم نبوت کی آیت مجھے بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اب مجھے آپ قرآن سے کوئی آیت بتائیں جس کے بعد ہو کہ ختم نبوت کے بعد یہ چلے گا آگے, میں مان لوں گا. اس کے لیے اگر آپ روایتوں پہ آئیں گے پھر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے روایتوں کی بنیاد پہ رکھوں, اور وہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے. چھوٹا موٹا عقیدہ ہو نا تو چلا لیں, کوئی مسئلہ نہیں, چلائیں, ایکسپلینیشن میں چلانا چاہتے ہیں. ختم نبوت کی آیت مجھے یہ مجبور کر رہی ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے, آگے یہ معاملہ چلنا کوئی نہیں. اللہ اور مخلوق کا ڈیوائن کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کے بعد, دیٹس آل. اور یہ امام مہدی کا جو کنسیپٹ ہے کیا, اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ اگر آخری کو منصوص من اللہ مانتے ہیں, نہیں ہم نہیں مانتے. کیوں مانے ہم منصوص؟ یہ مطلب سرکار کب باندھ دے, پھر میں ان سے بات کروں گا. قرآن میں تو نہیں امام مہدی کا ذکر, روایتوں کی بنیاد پہ ہے نا. تو جو شخصیت روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے اس کو روایتوں والا ہی درجہ دے نا. ہاں, ان سے بھی بڑی شخصیت ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم ہے نا. تو ان کے آنے کی خبر قرآن میں بھی موجود ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر ان کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا. ٹھیک ہے, یہ موجود ہے. تو ہم اس عقیدے پہ بھی ایون کوئی اختلاف کرتا ہے نا, تو یہ عقیدہ بھی ہم نے روایتوں سے جوڑ کے بنایا ہے, ایبسولوٹلی نہیں بنایا ہوا. لیکن
इस अकीदे के ऊपर चूंकि इजमा उम्मत चल रहा है और साथ ये भी चल रहा है कि ईसा इब्न मरियम उम्मती की हैसियत से आएंगे, तो महसूस मिन अल्लाह, तो हम ईसा इब्न मरियम को भी उस हवाले से नहीं मान रहे कि उन्होंने कोई नई शरीयत आगे बतानी है। ठीक है, ये बताते हैं कि ये दीन की वो तशरीहात करेंगे जो कुरान के बिल्कुल अपोजिट है, तो ये तशरीहात आइम्मा अहले बैत ने नहीं की हुई है। मुझे बताएं नाजुल बलागा से क्यों भाग रहे हैं शिया? मैंने नाजुल बलागा से अकीदा इमामत, मातम, तौहीद, इमाम हसन को 31 नंबर मकतूब लिख रहे हैं मौला अली के, तू उसकी औलाद है जिसने फना हो जाना है, उस अल्लाह से मांग जिसे मौत नहीं है, और वो अल्लाह वो है जिसने अपने दरबार का कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया, और उसने अपने तक पहुंचने के लिए कोई वसीला भी ऐसा नहीं बनाया कि जिसका हमें पाबंद किया हो। अब मुझे बताएं, अगर मौला हसन को मौला अली कह रहे हैं कि कोई चीज नहीं बीच में डालनी, तो सबसे पहले या अली मदद का नारा तो लगाना चाहिए था मौला हसन को। अब ये नाजुल बलागा में 31 नंबर मकतूब मैंने तो नहीं गन पॉइंट पे दाखिल करवाया, ये पहले से मौजूद था ना। अब जब ये सारी बातें आ रहे हैं तो अब मैं ये बातें भी सुन लूं जी, नाजुल बलागा तो साबित ही नहीं मौला अली से, बड़ा अच्छा हो गया, मैंने सुन्नी शिया का इजमा करवा दिया। सुन्नी तो पहले ही कहते थे फ्रॉड है किताब, शिया भी कह रहे फ्रॉड, मैं कहना तुम दो फ्रॉड हो। हाँ, असी मलने आने हैं मौला अली भाई, अकीदा कहां से आया? कुरान की? कुरान में ही आएगा। नहीं, कुरान की बातिल तावील के जो हमारे यहाँ जो पाए जा रहे हैं, शैतान से आया। बड़ा उस्ताद जी सरकार, ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरह हज की आयत नंबर 52 है कि हमने जब भी अंबिया के ऊपर वही की ना, शैतान उसमें कोई ना कोई मिक्सिंग कर देता था बाद में, फिर अल्लाह ताला हक को वाज़े करता था। आप मुझे बताएं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामुल मुवाहिदीन है ना, तो सारा शिरक अरब में क्यों था? वो औलाद थे बनु इस्माइल, शैतान ने लाया ना, और क्या इसमें क्या? अली भाई एक फाइनल बात आपसे क्लियर करा लूं, मजीद इसमें एडिशन हो जाए ना, कि जो कुरान मजीद में इमामत का जिक्र तो है, बारहा जिक्र है, नहीं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा आपको इमामत तो सरकार तो साथ उसमें था कि जो जालिम है उनको अहद नहीं पहुंचेगा, तो बिल्कुल ठीक है। वो इमामत ये इमामत है कि आपने, वो तो इमाम मस्जिद भी इमाम है, इमामत से मुराद यह है कि वक्त का पैगंबर इमाम होता है, उसके बाद पैगंबर के बिहाफ के ऊपर लोग दीन सिखाते हैं। लेकिन खत्म नबूवत की आयत यह बता रही है कि कोई मनसूस मिन अल्लाह नहीं होगा। खत्म नबूवत का मतलब यह है कि नबी इस्लाम के बाद आप चूंकि नबी नहीं आना, क्यों? दीन मुकम्मल हो गया। जब दीन मुकम्मल हो गया तो किसी इमाम का मनसूस मिन अल्लाह होना क्यों जरूरी है? अगर कोई दीन में अधूरी चीज रह गई हो ना, तो फिर मनसूस मिन अल्लाह हो। फिर अगली बात मैं अभी आपका फेल कर देता हूं, मुझे बताएं इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने हवाई जहाज में जो नमाज पढ़ने का तरीका लिखा है वो किस किताब में लिखा हुआ है? इस दौर का इमाम है ना, ये कहते हैं ना इमाम हनीफा इस दौर के इमाम है, रिटायर ही नहीं हुए अभी तक, नहीं ना हुए अभी तक रिटायर, हनफी दुनिया में मौजूद है। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किधर फतवा दिया हुआ है कि चांद पे नमाज पढ़ने के लिए किबला रुख कैसे खड़े होंगे? मैं बताता हूं। तो ये मैंने जो बात की थी ना, इसको मजाक में ना डाले कि हम इमाम है, हम इमाम इस दौर के हैं, इस दौर में हम लोगों को बताएंगे कि दीन पे कैसे चलना है। इमाम हनीफा के दौर में वो बताएंगे, मेरे मरने के बाद जो अगले दौर के प्रॉब्लम आएंगे वो उस दौर के लोग बताएंगे, जिनको अल्लाह ताला खड़ा करेगा, जो लोगों को बताएंगे कि दीन की इंटरप्रिटेशन ये है। तो मैंने मसले हल किए ना इस दौर के, वीडियो कैमरे का मसला, ये तो ना इमाम बाकिर ने लिखा, ना इमाम जाफर ने लिखा, ना इमाम हनीफा ने। तो मुझे बताएं वो इमाम कि जिनकी औलादों में भी लोगों को इन चीजों का पता नहीं है, उन्होंने मसाइल का आलम कहां से दिया होगा? आज घोरा एक आ जाए और आपके जी इमाम मनसूस मिन अल्लाह है, तो वो आगे आपसे पूछे कि अच्छा जी मुझे फिर इमाम से जरा पूछ के बताएं स्पीकर में नमाज होती है कि नहीं, तो आप कहेंगे वो ईरान में एक फतवा कमेटी बनी हुई है लुमा की। तो सरकार ये है, ये इमाम है जो इमाम खुमैनी ने बनाया है। हालांकि इमाम जमाना को वो मानते हैं, लेकिन उन्होंने इमाम जमाना के साथ कोई इंटरेक्शन के लिए कमेटी नहीं बनाई। वो ईरान की फतवा कमेटी फतवा देती है, सऊदी अरब की फतवा कमेटी फतवा देती है। तो अनइंटेंशनली इन्होंने खुद मान लिया हुआ है, इमाम जमाना से क्यों नहीं पूछ के बताते? यानी इस दौर के मसाइल हैं, इमाम जमाना से क्यों नहीं पूछते? खुद शिया के अंदर कितने फिरके बन गए हैं। अगर इमाम दुनिया में कोई मौजूद है, ये अगला छक्का, तो फिरका कोई नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर एक इमाम के ऊपर दुनिया इकट्ठी होगी। अगर दुनिया में इस वक्त मौजूद है ना इमाम, वो सामने आएगा, वो लीड करेगा, और अगर वो लीड नहीं कर रहा तो इतने फिरके, अल्लाह माफी दे, इन सारों का वबाल फिर उस शख्स के ऊपर पड़ेगा जो ये दावा करता है कि जी मैं इनको गाइड करता हूं। क्योंकि अंबिया जब दुनिया में होते हैं तो एक होता है ना, नबी इस्लाम की मौजूदगी में किसी ने बगावत की है, हत्ता कि तलवारें निकल आई थी जब नबी इस्लाम की बीवी के ऊपर तोहमत लगी और अंसार और मुहाजिर की, आपने सिर्फ मिंबर पे चढ़ के कहा जाहलियत की रसूमात, सारों तलवारें वापस कर ली। लेकिन मौला अली के दौर में तो तलवारें वापस नहीं गई हैं। जो ओरिजिनल इमाम था वो भी उम्मत को एक जगह नहीं जमा कर सका, दो टुकड़े होगी उम्मत।
یہ نبی کا ہی ٹائٹل ہے. اور علی بھائی اس میں ایک فائنل کلیئرٹی یہ دے دیں، یہ جو قرآن سے دعویٰ کرتے ہیں جو روافظ حضرات بالخصوص کہ جی یار قرآن سے جو صوفی دعویٰ کر رہے ہیں یا رافضی کر رہے ہیں یا سنی کر رہے ہیں شیعہ کر رہے ہیں، وہ اگر قرآن آپ خود کھول کے پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا. ایک دعویٰ علی بھائی یہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم پہ تو چڑھ چڑھ کر آتے ہو نا، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ جو آپ کا موقف ہے کہ شورا ہوتی ہے یا لوگوں کے اختیار ہے یا جمہوریت کا سسٹم ہے، قرآن میں کسی جگہ بتا دو کہ اللہ نے کوئی نبی نعوذ باللہ ایسے بنایا ہے یا کسی نبی نے جیسے حضرت داؤد نے جالوت علیہ السلام کو بنایا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتے ہیں قرآن میں ایسا موقف ہی کوئی نہیں ہے، ہمیشہ ہر بندہ یہ موقف اس لیے نہیں ہوگا کہ رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین کوئی نہیں نہ آیا. یہ آپ کو پہلے بھی میں نے سمجھایا. رسول اللہ سے پہلے آخری نبی اگر کوئی آیا ہوتا نا تو میں کوئی مثال دیتا. میں آپ کو کہاں سے مثال دوں؟ رسول اللہ کی تو مثال ہے ہی نہیں ہے. آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بعد دروازہ نبوت ختم ہو گیا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو نبی الاسلام کا سٹیٹس ہے اس طرح کا سٹیٹس اگلے انبیاء میں سے دکھائے کہ داؤد کا خلیفہ ہوا سلیمان، تو رسول اللہ خلیفہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، دین مکمل کر لیا. سلیمان تو اس لیے ہونے کہ اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے اور کوئی پرابلم ہوں گے ان کو سالو کریں گے. تو نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا نا، محفوظ کر دیا، اور آپ پہ ختم نبوت کر دی. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے سب کچھ ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے جو اپنا آپ کا بیٹا تھا؟ حسن و حسین تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں نا. نبی اسلام کی جو اپنی اولاد ہے حضرت ابراہیم جن کی قبر ہے بقیع غرقد میں، تو انہوں نے کہا کہ حضور کا ابراہیم جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا شیر خارگی کی عمر میں. اگر وہ بڑا ہوتا تو پیغمبر بنتا، لیکن وہ اس لیے فوت ہو گیا کہ رسول اللہ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے. اگر یہ ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی نا تو حضرت علی کو تو چھوڑ دیں، پہلے تو ابراہیم بن محمد نے بننا تھا رسول اللہ کا جانشین. حضرت علی اور میر حمزہ کی باری تو بعد میں آنی تھی. اور علی بھائی اگر اس کو اس طرح سے نہ لیا جائے جیسے یہ جو پیش کرتے ہیں نا صحیح سند روایات اہل سنت کی بقول ان کے، اور اہل تشیع کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح سند ہے یعنی بل پیش کرتے ہیں کہ غدیر خون پر یہ 2 آیات اتری، ان کا شان نزول یہ ہے. اور اگر منصوص من اللہ کا عقیدہ نہ مانا جائے، جیسے بعض زیدیہ وغیرہ بھی تو ہے نا، شیعوں میں بھی مختلف گروہ جو منصوص من اللہ اس طرح نہیں مانتے، تو پھر آپ کو اس پر اعتراض ہے یا آپ ان صحیح سند روایات کو پھر بھی ریجیکٹ کریں گے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں شان نزول یہ ہے. ہے. میں تو کہتا ہوں اس امت کی بھی خاصیت ہے، بنی اسرائیل کی بھی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امام اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں جو اس کا جو ان 2 آیات کا شان نزول، کیونکہ لوگ ایک بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ تکمیل دین ہو گئی ہے نا، تو وہ شاہ جی میں نے اتنا بڑا چھکا مار دیا ہے. تکمیل دین ہوئی تب ہے جب غدیر میں شاہ جی میں آگے چلا گیا نا، میں تو اس سے بھی آگے چلا گیا ہوں کہ آپ جن اماموں کو منصوص من اللہ مان رہے ہیں ان سے مجھے ریل گاڑی میں نماز، ہوائی جہاز میں نماز، بلڈ ڈونیشن، اعضاء کی پیوند کاری، یہ سارے مسائل بتائیں. تو آپ اگر ایماندار ہوں گے تو آپ کہیں گے تو یہ تو ان کو خود نہیں پتا، میں ان سے کہاں سے بتاؤں؟ ظاہر ہے ان کے دور میں اللہ کے بندو 8 سے 200-250 سال پہلے جنگوں میں لوگ خون نکلنے سے مر جاتے تھے، بالکل، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بلڈ کا گروپ بھی ہوتا ہے کوئی. یار دیکھو جی بزرگ دل دا حال جانتے سے انہوں نے بلڈ گروپ بھی نہیں انہوں نے دریافت کیتے. ٹھیک ہے، میں کہنا انگریزوں نے تو چھڑے ہی کچھ نہیں. پوری زندگی بابے مکے مدینے جاندے رہے، آج ہستے تیل کسی نے تھلے نظر نہیں آیا. تیل 1960 کڈے آیا انگریزوں نے، کتنے کرتے رہے. نہ دین کا کام ہو سکا اور نہ یہ معاملات جو انہوں نے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے تھے. ہم سمپل یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آگے چلتے ہیں نا کہ کیا دین کی خدمت ہے. خدمت تو یہاں بیٹھا ہوں میں بتا رہا ہوں لوگوں کو دین. آپ ذرا بتائیں نا کون سا بتا رہا ہے جو آگے سامنے دین بتا رہا ہے، کدھر ہے؟ لیکن آج کے دور کے مسائل بتائے. آج کے دور کے مسائل پھر آپ نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے یا سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنا ہے یا ایران کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنی ہے. تو منصوص من اللہ میں راضی ہو گئے. نہیں اگر امام مہدی آ جائے پھر آپ سے پوچھیں گے ہم. نہیں امام مہدی سے کیوں؟ آپ جب وہ آئیں گے تو مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ میں خود ان کے ساتھ ہوں گا. پھر آپ ان کے ساتھ کیوں ہوں گے کہ منصوص نہیں ہے؟ تو منصوص کی وجہ سے نہیں، مقابلے پہ آ سکتے ہیں. کیوں مقابلے پہ آؤں گا؟ وہ اس لیے کہ میں احادیث کی بنیاد پہ انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ رائے راست پہ ہوں گے. ہاں اگر آج امام مہدی آ کے آپ کی لینگویج میں بات کرنا، اگر آج امام مہدی آ کے سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا. اللہ سے رابطہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سرکار اگر آج امام مہدی دنیا میں آ کے سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو میں امام مہدی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا. میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں. نہیں آپ اس پہ آپ اس کا جواب کیا دیں گے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ہاں بس جو بکواسیات آپ لوگوں نے عقیدے رکھے ہوئے ہیں نا، جو شرک آپ کے اندر کودا ہوا ہے آپ کے جینز میں، وہ ساری بکواسیات امام مہدی نہیں کریں گے.
जिस तरह इमाम महदी सियासत मुआविया जिंदाबाद नहीं कहेंगे ना, इमाम महदी के अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी। कोई डिवाइन गाइडेंस होगी उनको या नहीं होगी? डिवाइन गाइडेंस या बुक्स पढ़ेंगे, क्या करेंगे? जाहिर है यही होगा सारा। डिवाइन गाइडेंस नहीं होगी, डिवाइन गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताएं, इमाम महदी के साथ जो लोग अटैच होंगे वो एक ऐसी कम्युनिटी के लीडर होंगे ना जो उनको एक्सेप्ट कर लेगी जी। तो उस कम्युनिटी की इस्लाह किसने की हुई है? उन लोगों ने जो इमाम महदी से पहले आए हैं। बिल्कुल। हम लोग तो मिनी इमाम देसी भी है वहां एने जे, तो जदू बड़ा इमाम आएगा उन्होंने मान लांगे। और अगर बड़े इमाम ने कहा सियासत मुआविया जिंदाबाद, तो हम नहीं मानेंगे। आप फौरन कह रहे हैं, देखिए मैं कोई और मिसाल देता ना, समझ नहीं सी आनी। तो आप कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता। हम भी कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि इमाम महदी के याली मदद, ये हो ही नहीं सकता कि इमाम महदी के दुनिया का निजाम पंचतन पाक चला रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। इमाम महदी कुरान के खिलाफ कीदे रख ही नहीं सकता। जिस तरह आप इत्माद से कह रहे हैं वो सियासत मुआविया जिंदाबाद नहीं कह सकता, तो हम भी कहते हैं। तो जब बड़ा इमाम आ जाएगा, आप इमाम कह रहे हैं, मैंने तो अपनी वीडियो में दर्जनों दफा अनाउंसमेंट की है, आज भी दुनिया में कोई बंदा है ना जो मेरी तरह कुरान और हदीस बयान कर रहा है, वो आ जाए, वो इधर बैठ जाए बनी बनाई मसरत के ऊपर, मैं रिटायरमेंट लेके सामने बैठता हूं। लेकिन हर चीज कुरान और सुन्नत से बयान करनी, किसी फिरके का लिहाज नहीं करना। मैं तो अपनी जिंदगी में किसी को इमाम मानने के लिए तैयार हूं, बंदा ले आओ। जज़ाक शाह जी, शाह जी मैं तुहानू दसा सारी गल्लां दे जवाब मैं तुहाडे नाल पहले रिकॉर्ड कराए ने। एडी आखिरी मुहर्रम विच मीटिंग हुई सी ना, ये सारा कुछ मैं रिकॉर्ड कराया। तुसी भुल जांदे हो, 4 दिन तुसी बैठदे हो राफजियां नाल ना नासबियां नाल, सब कुछ भुल जांदे हो। अच्छा हाजरी लवाई है यार, अल्लाह दे बंदे हो, कोई कुरान पढ़ के तो गुलामत का ध्यानी नूं साबित करे, मेरा क्या लेना देना? मनु तुसी ये दसो कि कुरान इंज लिखे है। ओए इरफान साहब, कुरान यूफोन भी लिखे है, ये तो साबित करना पैंदा यूफोन डायरेक्ट लिखे है। ओए छड़ दो, ਤੁਹਾਡਾ इलाज यही है जो मैं दस्या, डायरेक्ट यूफोन लिखे है कुरान विच, तो तुसी क्या कहोगे यार वो चीज नहीं है। ठीक है, वो इमाम जो है ना वो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को उठाता है। जो लोग, ये इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम क्या है? इमाम ही है ना। इमाम से मुराद कोई ये नहीं है, खत्म नबूवत ने ये चीजें बैन कर दी हैं। ये अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो फिर गुलामत कादियानी दज्जाल तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ईसा इब्ने मरियम को तुमने जो है वहां से फिर उधार ले लिया है, तो मैं ऐसे बैठा मेरी खिदमत क्यों नहीं हासिल करते? हाँ नहीं, मैंने पहले भी दिया हुआ है, काफी दफा दिया शाह जी।